بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ فرانس کا شہر پیرس اور پیرس کا دل نوٹر ڈیم کیتھیڈرل جل کر خاک ہو گیا۔ اس خبر کے آتے ہی پوری دنیا میں، خاص طور پر عیسائی برادری میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں نے افسوس کرنا شروع کر دیا۔ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کو نہیں جانتے کہ یہ شاندار عمارت آخر کیا تھی، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کے جلنے پر پوری دنیا میں اتنا واویلا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس عمارت کو دنیا میں موجود قدیم عمارتوں میں سے ایک بھی کہا جاتا ہے۔ میڈیول ہسٹری کی یہ شاندار عمارت فرانس کے بادشاہوں نے تعمیر کروائی تھی۔ اس عمارت میں فرانس کے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوا کرتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سالانہ 1 کروڑ سیاح اس عمارت کا دورہ کرتے تھے، اس کو وزٹ کرتے تھے۔ یعنی یہ عمارت پیرس کا دل کہلاتی تھی اور پیرس شہر اس کے ارد گرد ہی بننا شروع ہوا اور پیرس کا آغاز یہیں سے ہوا۔ خواتین و حضرات، نیپولین بوناپارٹ جو فرانس کا ایک مشہور بادشاہ اور ایک عظیم سپہ سالار عیسائی تاریخ میں گزرا ہے، اس کی تاج پوشی اسی چرچ میں کی جاتی تھی، اور عیسائی مذہب کا کیتھولکس کا جو پوپ ہے وہ اسی عمارت کے اندر آ کر فرانس کے بادشاہوں کی تاج پوشی کیا کرتا تھا۔ نیز کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک اس عمارت کی حیثیت اسی طرح سے ہے جس طرح سے آرتھوڈوکس عیسائیوں کے نزدیک استنبول میں موجود ہایا صوفیہ کی اہمیت ہے۔ جی ہاں، عیسائی مذہب کے یہ 2 بڑے فرقے یعنی کیتھولک اور آرتھوڈوکس ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں اور عیسائی مذہب کی 2 مختلف انٹرپریٹیشنز پر یقین رکھتے ہیں۔ نیز نوٹر ڈیم کیتھیڈرل میں لگنے والی آگ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ماہرین کے مطابق اس آگ کے لگنے کی وجہ وہاں پر ہونے والا کنسٹرکشن کا کام تھا۔ جی ہاں، اس چرچ کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا جا رہا تھا اور اس کے فلور پر ایک کیمیکل کا استعمال کیا جا رہا تھا تاکہ اس کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس شاندار عمارت کو چونے کے پتھر اور لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس عمارت کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو کل 1300 درختوں کو کاٹا گیا اور ان کی شاندار لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بھیانک اور خوفناک آگ کس طرح سے پھیلی، کیونکہ لکڑی کا ڈھانچہ تھا اور اس ڈھانچے نے انتہائی تیزی سے آگ پکڑی۔ جیسے ہی آگ نوٹر ڈیم کیتھیڈرل میں پھیلنا شروع ہوئی، اس عمارت کا مرکزی ٹاور جو کہ سب سے اونچا ٹاور بھی کہلاتا ہے، وہ زمین پر آ گرا۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہزاروں لوگوں نے نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کے ارد گرد پھیلی گلیوں میں ڈیرے ڈال لیے اور اس تمام منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام عالمی نشریاتی ادارے ایک سیکنڈ کی فوٹیج لائیو چلاتے رہے اور کروڑوں لوگوں نے اس بھیانک یعنی خوفناک آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس آگ کے لگنے کے بعد فائر فائٹرز کی ٹیم نے اس آگ پر قابو تو پا لیا، لیکن اس عمارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس کا مرکزی مینار یعنی اس کا مرکزی ٹاور گر چکا ہے اور اندر موجود چرچ کا مکمل فرنیچر بھی جل چکا ہے، اور جتنا خطاطی کا اور تزئین و آرائش کا کام آج سے 850 سال پہلے اس عمارت کے اندر کیا گیا تھا، وہ تمام جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اس آگ کی خبر ملتے ہی فرانس کے صدر ایمیل میکرون بھی موقع پر پہنچے۔ نیز پیرس کے میئر اور مکمل فرانس کی حکومت اس وقت موقع پر پہنچی۔ ہیلی کاپٹرز نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور آگ کو بجھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پولیس نے ڈرون فوٹیجز کو جب جاری کیا تو پوری دنیا کے عیسائیوں میں اضطراب پھیل گیا، کیونکہ پورا چرچ آگ کی لپیٹ میں تھا اور اس کے اندر ایک جہنم کا سا منظر نظر آ رہا تھا۔ نیز فرانس کی حکومت نے اس کو نیشنل ڈیزاسٹر قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام عیسائی برادری نے بھی اس پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ نیز بہت سارے مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے بھی فرانس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور عیسائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے بھی فرانس کی حکومت کو ایک خصوصی پیغام بھیجا، جس میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے لوگ فرانس کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں برابر کے شریک ہیں۔
لیکن خواتین و حضرات، یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلمان ممالک اور مسلمان ممالک کی لیڈرشپ کے تعزیتی بیانوں کے بعد بھی انتہا پسند عیسائیوں کے ایک گروہ نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو 9/11 سے ملا رہے ہیں۔ عیسائی انتہا پسند تنظیموں، کنزرویٹو عیسائیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آگ مسلمانوں نے لگوائی ہے، حالانکہ فرانس کی حکومت خود سے یہ دعویٰ کر چکی ہے، لوگوں کو بتا چکی ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ آگ وہاں پر رینوویشن میں استعمال ہونے والے ایک کیمیکل کی وجہ سے لگی۔ وہ کیمیکل وہاں پر موجود تھا جس نے آگ پکڑی اور اس کے بعد پورے کیتھیڈرل کے اندر یہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی۔ لیکن فیس بک، ٹویٹر اور نیز دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس کے اوپر فرانس کے کنزرویٹو عیسائیوں کی جانب سے یہ زہریلا پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف کرنا شروع کر دیا گیا ہے کہ مسلمان ہی وہ قوم ہے یا مسلمان ہی وہ ہیں جو اس پورے واقعے کے پیچھے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں کو مختلف جنگوں میں شکست فاش دینے والے چند بادشاہ جو فرانسیسی بادشاہ تھے وہ اسی چرچ میں آیا کرتے تھے۔ نیز ان عیسائیوں نے مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا ہے کہ مسلمانوں نے آج اپنا سینکڑوں سالہ پرانا بدلہ لے لیا۔ حالانکہ عیسائی یہ نہیں جانتے کہ مسلمان کبھی بھی کسی کا چرچ یا کسی کی عبادت گاہ جلا کر بدلہ نہیں لیا کرتا، بلکہ مسلمان جنگ کے میدان میں دشمن کی فوج کو دفن کر کے اپنا بدلہ لیا کرتا ہے۔ نیز مسلمانوں کے خلاف اس زہریلے پروپیگنڈے کے بعد مختلف عالمی ادارے بھی حرکت میں آ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا ویب سائٹس نے بھی وہاں پر مسلمانوں کے خلاف پھیلنے والے مواد کو ہٹانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ عالمی میڈیا کے کچھ نیوز چینلز نے بھی، یعنی کچھ عالمی نیوز چینلز نے جن میں الجزیرہ کا نام، TRT کا نام سر فہرست ہے، عیسائیوں کے اس پروپیگنڈے کو آشکار کیا ہے، اس کو بسٹ کیا ہے اور لوگوں تک پہنچائی ہے یہ بات کہ مسلمان ایسے واقعے کے بالکل پیچھے نہیں ہیں، اور فرانس کی حکومت کا موقف عیسائی لوگوں تک پہنچایا ہے کہ وہ پرامن رہیں، اس واقعے کا 9/11 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چند فرانسیسی عیسائی اس کو فرانس کا 9/11 زبردستی کہنے کے شوقین ہیں یا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی حدود کو مت بھولیں۔ یہ واقعہ ایک حادثہ ہے جیسا کہ فرانس کی حکومت نے کلیم کیا۔ اس موقع پر ہم جانتے ہیں کہ غم اور غصے کی کیفیت میں کوئی بھی قوم کسی بھی نہج پر جا سکتی ہے۔ اس وقت یورپ بھر میں، خاص طور پر فرانس بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اگر یہ پروپیگنڈا شدت اختیار کرتا ہے کہ اس جنگ کے پیچھے، کہ اس آگ کے پیچھے کسی مسلمان کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کنزرویٹو عیسائی اس زہریلے پروپیگنڈے کو پھیلا کر اور خود اس کا شکار ہو کر بہت سارے مسلمانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ نیز فرانس کی حکومت کو اب چاہیے کہ مسلمانوں کی جان و مال کو یقینی بنائے۔ فرانس کی حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ چونکہ نوٹرڈم کیتھیڈرل کا ایک بہت بڑا حصہ اس آگ کی نظر ہو چکا ہے اور جل کر راکھ ہو گیا ہے، نیز اس کو اب دوبارہ سے رینوویٹ کیا جائے گا اور اس کے بقول ان کے اس کی شان و شوکت کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ پیرس کا دل کہلانے والی یہ عمارت دوبارہ سے کھڑی ہو سکے۔ لیکن تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس عمارت کو کسی بھی طور پر اس کی اصل پرانی حالت میں بحال نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ جو خطاطی اور لکڑی کا جو کام جو اس وقت آج سے 800 سال 900 سال پہلے کیا گیا تھا، اب وہ کاریگر اس دنیا میں موجود نہیں رہے، اور اس اعتبار سے اس نوعیت کا اور اس قابلیت کا کام دوبارہ نہیں کیا جا سکے گا۔ نیز کوشش ضرور کی جائے گی کہ اس کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا جا سکے، لیکن یہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں سوشل میڈیا صارفین نے جو کہ آئندہ سال میں اس عمارت کو وزٹ کرنا چاہتے تھے، اپنے تاثرات لکھے اور غم کا اظہار کیا۔ بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ وہ آئندہ سال اس عمارت میں آنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اب یہ عمارت جل کر راکھ ہو چکی ہے اور اس کی بحالی کا کام نہ جانے کتنا عرصہ مزید جاری رہے گا، تو انہیں افسوس ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس عظیم الشان عمارت جو کہ عیسائی مذہب کی قدیم عمارتوں میں تصور کی جاتی ہے، اس کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیتھیڈرل میں آگ لگنے کے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غم کی اس گھڑی میں امریکہ کی حکومت اور امریکہ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور فرانس کی حکومت کو ہر ممکن مدد پیش کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔
خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں آپ کو اسلامک سلیوشن چینل کے توسط سے نوٹر-ڈیم کیتھیڈرل کی تاریخ اور اس میں لگنے والی آگ اور اس آگ کے بعد جو پوری دنیا میں نیریٹو بنا، بیانیہ چلا اور لوگوں کے جو تاثرات تھے وہ بتائے گئے، اور کوشش کی گئی کہ پورے جامع طریقے سے، بڑے جامع طریقے سے اس مکمل ٹاپک کو کور کیا جائے۔ اسلامک سلیوشن چینل سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔